وہ کردار آپ کے سامنے آ گیا تھا، پھر آپ کے سامنے وہ بھی آ گیا، ویسے کیپٹن صفدر کے ساتھ زیادتی ہے۔ نواز شریف کا داماد جس طرح کہ وہ جائیدادوں میں سامنے آ گیا، وہ 1500 ریال لیتا تھا۔ فضل الرحمان کا داماد، اس کی تو اربوں کی پراپرٹیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو دی تھی، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس کا داماد، ان کا داماد، وہاں پہ پاپڑ والا، سموسے والا، یہاں پہ رؤوف ماما، یہ فرنٹ مین تمام چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آج ہم آپ کے سامنے نئے حقائق لے کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا نام استعمال کر کے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، بلکہ حج کو بھی معاف نہیں کیا۔ آج فضل الرحمان کے حج کرپشن اور کمیشن کا کیس بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں۔ 4 فرنٹ کمپنیاں بناتے ہیں عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، عبداللہ اور ابرار شاہ کے نام پہ، ابرار شاہ اور بھائی اس کے، اور بھائی اس کے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پہلے سال ان کو بہت بڑا حج کا کوٹا بھی دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو حج کو بھی حکومت میں رہ رہے ہیں، حکومت سے فائدے لے رہے ہیں، ڈیزل کے پرمٹ، باقی کرپشن، جائیدادیں، قبضے، اپنے افسر، ان کے تھرو کرپشن، حج کو بھی نہیں بخشا۔ اور حج کے لیے پہلے 4 کمپنیاں بناتے ہیں فرنٹ مین کے تھرو، اور پھر وہی سلسلہ چلتا ہے۔ آگے سنیے کہ رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی، ماما دے ماما، رؤوف ماما کی کہانی تو ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ اب رؤوف ماما کی بھی فرنٹ مین ہے، یہ فضل الرحمان کا سگا ماما ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کی بھی فرنٹ مین ہے۔ اب اس کی جو فرنٹ مین ہے وہ کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے، بالکل زرداری آپ کو یاد آ جائے گا، یا مشتاق چینی والا اور منظور پاپڑ والا یاد آ جائے گا کہ ڈرائیور عبداللہ۔ سنیے، فضل الرحمان کا فرنٹ مین رؤوف ماما، رؤوف ماما کا فرنٹ مین اس کا ڈرائیور عبداللہ۔ عبداللہ کی شور کوٹ میں 88 کینال زمین، ایک وانڈا مدر ڈی خان 1000 کینال زمین۔ ماما کے جو ملازم ہے نواز مسعود سے یہ زمین اس نے خریدی، نواز مسعود سے نام بھی بتا رہے ہیں آپ کو۔ پھر دین کو اس طرح استعمال نہیں کرتے، لوگوں کے نام بھی دین رکھ کے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے سنیے۔ دین محمد کلاس 4 ملازم ہے، کروڑوں کا 4 کروڑ کا ایک بنگلہ، ڈیفنس کالونی ڈی خان بنگلہ۔ پھر ایک اور فرنٹ مین عبداللہ وزیر، سیول راک 400 کینال زمین، اور یاد رکھیے کہ ایک ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے۔ 400 کنال کی رہے گی سیول راک ڈی خان۔ فرنٹ مین گل ظریف، اور یہ نام سنیے گا، دین اسلام، یہ بندے کا نام ہے، پہلے کا دین محمد، اس کا نام ہے دینی اسلام، اور دین اسلام نام رکھنے کے بعد فرنٹ مین بنتا ہے۔ اور اس کے نام پہ کیا سنیے گا، اس کے نام پہ 600 کینال زمین، ایک کینال کی قیمت 30 سے 40 لاکھ روپے، اس کا بنگلہ، اور اس کا ایک ایکسپینسو ایریا میں 32 مرلے کا ایک اور پلاٹ، بنو روڈ ڈی آئی پی کالونی، وہاں پہ بھی پلاٹ، اور 5 دکانیں، یہ اس کے نام پہ ہیں۔ میں فرنٹ مین گلزریف کی بات کر رہا تھا۔ فرنٹ مین نیک بادشاہ انڈس کالونی میں جائیداد ہے، اور ماما کی، اور ماما تو فرنٹ مین ان کا ہے۔ اشفاق احمد کلاس 4 ملازم ایک اور، اس کا کیا ہے، میں نے کہا کہ نیٹو سپلائی کے دندے میں شامل تھے۔ آپ کو پتہ ہے کیا کرتے تھے، تیل وغیرہ اور جو باقی سپلائی تھے اس دندے میں تھے۔ یہاں پہ کلاس 4 ملازم اشفاق احمد 5 ٹرالیاں ہے جو تیل وغیرہ سپلائی وغیرہ کام کرتے ہیں، کلاس 4 ملازم ہے۔ اشفاق کا کلاس 4 ملازم جو ہے، اس کا خالازاد بھائی آصف، وہ بھی فرنٹ مین۔ ایک اور فرنٹ مین گن مین، اچھا گن مین نہیں چھوڑ رہے، دین محمد نہیں چھوڑ رہے، دین اسلام نہیں چھوڑ رہے، ڈرائیور نہیں چھوڑ رہے، یہاں پہ گن مین کے نام پہ بھی زمینیں خریدی گئی۔ ایک اور بندہ قاری صاحب، سوری قاری اشرف، فرنٹ مین قاری اشرف، اس کے نام پر بھی جائیداد ہے۔ نیک بادشاہ کی اور جائیداد ہے، دین پور ڈی اے خان، فاطمہ ٹاؤن۔ ایک اور فرنٹ مین دلاور وزیر، اس کے نام پہ پراپرٹیز۔ میادین مہاجر
گیلانی ٹاؤن ڈی اے خان سٹی میں بنگلے، گیلانی ٹاؤن میں بھی اور ڈی اے خان سٹی میں. دین اسلام اور گرزریف یہ بھی فرنٹ مین. ٹانک روڈ پر 600 کینال زمین اور فی کینال جو ہے وہ 40 لاکھ روپے کم از کم ہے. فرنٹ مین حاجی عبدالصمد 2 کینال کا بنگلہ. فرنٹ مین ایک اور فضل پٹواری. اب فضل پٹواری ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 5 سال بعد جو ہے وہ دندے میں شامل رہا تھا. اس کے زمین پہ اس کے نام پہ کتنی جائیداد ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو تحقیقات ہوگی وہ سامنے چیزیں آ جائے گی. فرنٹ مین محمد رمضان کی کہانی تو آپ کو بتائی گئی تھی پچھلی دفعہ کہ کتنی جائیداد تھی، اربوں کی جائیداد تھی. اب اس کا بیٹا بھی ہے، وہ ایکسین ہے، اور کس طرح وابڈا کی پی ڈبلیو ڈی ان سکیموں کو کس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے. 2 ارب کا ایک ٹینڈر ہوتا ہے، اور 2 ارب کا ٹینڈر ہوتا ہے لیکن کیا پیسہ لگتا ہے؟ نہیں لگتا. چیک کلیئر ہوتے، ایک ایس ڈی او ہے، اس کے دستخط بھی ہے. وہ بھی تمام چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہے. فرنٹ مین رمضان جس کا میں نے کہا کہ بیٹا بھی ہے، وہ بھی فرنٹ مین ہے. بنو روڈ پر پلازا، ڈی اے خان تبلیغی مرکز کے سامنے 4 کروڑ کا بنگلہ اور بہت بڑی مارکیٹ. فرنٹ مین عید گل مینگل موزہ نون اسلام آباد. عید گل مینگل کی بات کر رہا ہوں. اب یہاں پہ بہت بڑی پلاٹنگ کر کے یہ نون جو موزہ نون کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد میں پلاٹنگ کر کے اس کو بھی بیچنے کی اس وقت کوشش ہو رہی ہے. شروع ہے. اسلام آباد جب آپ انٹر ہوتے تو ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، اس کے دائیں بائیں جو پلاٹ ہے بڑے ایکسپینسیو ہے، وہ بھی انہی کے ہیں. اس کے ساتھ وہی پیٹرول پمپ جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑا پلازا بنا تھا. 2 پلازے بنے تھے، وہ 2 پلازے بھی انہی کے جو بیچ دیے. جی جو بیچ دیے. میرے فضل الرحمان اور اکرم درانی کا ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی چند حقائق سامنے لائے تھے کہ کس طرح 3 ارب مطلب 300 کروڑ کی پراپرٹی وہ بیچ رہے ہیں، بیچ دی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی 200 کینال، چک شہزاد کی بات کر رہا ہوں، چک شہزاد 200 کینال کی جعلی ناموں پہ، فرنٹ مینوں کے ناموں پہ وہ بھی زمین ان کی. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ پہلے آپ سوال کریں گے کہ آپ حکومت میں تو آپ کرتے کچھ نہیں ہے. بھائی حکومت تو یہ کر سکتی ہے کہ یہ تمام تفصیلات میں آپ کو بندے کا نام بھی بتا رہا ہوں، ایڈریس بھی بتا رہا ہوں، آپ کو ویڈیو چاہیے وہ دے دوں گا، کاغذ چاہیے وہ دے دوں گا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ حال ہی میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، زمین بیچی جا رہی ہے، مطلب یہاں تک بتا دیا. اب ظاہری سی بات ہے کہ نیب ہے اور تحقیقاتی ادارے ہیں جو احتساب کا کام کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. سوال نامہ بیچ دیتے ہیں، روزانہ دھمکیاں دیتے ہیں، سوال نامہ وہ بیچ دیتے ہیں، سوال ہم اٹھا لیتے ہیں، دھمکیاں کہیں اور دی جاتی ہے. فضل الرحمان کی صرف یہ پراپرٹیز نہیں، اگلے مرحلے میں یہ دوسری قسط تھی. تیسری قسط میں آپ کے سامنے میں آج ایک بہت بڑا اور انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ دبئی اور قطر کہ نہ صرف آپ کے سامنے پراپرٹیز سامنے لائی جائے گی، انویسٹمنٹ سامنے لائی جائے گی، لیکن وہ لوگ آپ کو یہ بھی بتائیں گے جن کے ساتھ انہوں نے مل کر انویسٹمنٹ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو یہ ان کی پراپرٹی کی کچھ تفصیلات تھے. ایک ہی چیز ہے، علی امین گنڈاپور صاحب بات کریں گے کیونکہ انہوں نے تو پہلے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جس اسمبلی کی عمران خان وزیر اعظم ہو تو وہ اسمبلی ڈیزل پر نہ چلے اور اس میں یہ منافق نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شکست بھی ہوئی، اور پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ جو مولانا کو غصہ ہے وہ شاید اس وجہ سے ہیں کہ ایک تو علی امین نے ریکارڈ ووٹ لے کے اس کو ریکارڈ شکست دی، لیکن دوسری طرف شاید اس وجہ سے وہ ناراض ہو، لیکن روزانہ یہ چیلنج بھی کرتا ہے کہ پھر سے کھیلنا ہے، آ جاؤ، پھر کھیلتے ہیں، وہ بھاگتا رہتا ہے. لیکن اصل کہانی یہ ہے، عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یہ سارے اکٹھے ہوں گے. طریقہ واردات زرداری، شریف خاندان اور ان کا ایک جیسا. انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے کس طرح اسرائیل وفود بھیجے، کس طرح امریکہ کی خدمت کا این پیٹرسن کو کہا، کس طرح کشمیر کاز کو انہوں نے نقصان پہنچایا، کس طرح بیرونی جاسوس اداروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، کس طرح عالمی طاقتوں کے اسلام آباد آنے سے پہلے انہوں نے ملاقاتیں کی. وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہے. ان کی کہانی ختم ہے، لیکن صرف ٹی وی کھیل رہے ہیں. ہم نے سوچا آپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرے، تمام حقائق لائے، ادارے اپنا کام کر رہے، سوال پوچھے گئے، آپ بھی سوال کریں کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے. علی امین گنڈاپور صاحب بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پوری قوم کو ایک پیغام ہے آپ کی وساطت سے کہ ہم جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ NRO مانگ رہے ہیں اور صرف جو PDM کا وجود ہے یا جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے صرف اور صرف کرپشن بچانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اس میں باقی کچھ چیزیں سامنے آ چکی تھیں۔ ایک یہ جو ان کا ڈاکوں کا سربراہ انہوں نے بنایا فضل الرحمان، وہ اپنے آپ کو بڑا سائڈ پہ رکھ کے شو کر رہا تھا کہ میں تو اسلام کے نام پہ سیاست کر رہا ہوں، اور اسلام کو آگے رکھ کے اور مدرسے کے بچوں کو آگے رکھ کے ایک بلیک میلنگ جو یہ پہلے دن سے کر رہا ہے وہ ہم نے عیاں کی آپ کے سامنے۔ اب یہ جو ڈیٹیل آپ کو دی ہے، اب فضل الرحمان بھی اربوں سے کھربوں کی طرف جا رہا ہے، اور یہ آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی گئی ہیں تمام لوگوں سے اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے تو سامنے آ جائے گا کہ ان کے پاس کیا کوئی بنی ٹریل ہے۔ اور جو سوالنامہ کیا گیا فضل الرحمان سے نیب کی طرف سے، اس کے میں جو لوگوں کو بلایا گیا ان میں سے ہماری رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ پیش نہیں ہوئے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے دھمکی دی کہ میں نہیں جاؤں گا، میری پوری پارٹی جائے گی، ویسے ہی وہ لوگ بھی اگر کلیئر ہیں تو نیب کے بلاوے پہ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ لوگ بھی نہیں جا رہے کیونکہ وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی طرح دھمکی لے کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان بچائے گا۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، یہ بات آگے چلتی ہے کہ اب فرنٹ مینوں کے فرنٹ مین نکل رہے ہیں، اربوں روپے میں وہ جا چکے ہیں۔ اور یہ جو بھی آپ کو مراد صحیح صاحب نے آخر میں بتایا کہ بہت زیادہ انشاءاللہ گواہی کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ پاکستانی ہیں، اور وہ اس بات پہ انشاءاللہ آئیں گے اور پوری قوم کو بتائیں گے کہ ان کا پیسہ تو جائز یا ناجائز اگر ہوگا وہ ثابت کریں گے، لیکن ساتھ یہ ناجائز پیسہ جو انہوں نے کمایا تھا قوم کا پیسہ لوٹ کر، وہ کتنی انویسٹمنٹ ہے قطر اور دبئی میں۔ میں صرف ایک بات کروں گا، جتنے جلسے کیے جا رہے ہیں ان تمام جلسوں میں مدرسے کے بچوں کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے۔ میری اپیل ہے تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کو ان چوروں ڈاکوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ دوسری میری اپیل ہے پوری قوم سے اور پورے میڈیا سے کہ اس کے اوپر سوالنامہ جب آتا ہے آپ کو تو آپ سوالنامے کے اوپر جواب دیتے ہیں، یہ ایک آئین ہے اور آئین کی پاسداری ہم نے کرنی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے الٹے سوال شروع کر دیے۔ اچھی بات ہے آپ بھی آئیں پریس کانفرنس کریں، کسی پہ آپ کو اعتراض ہے آپ ان پہ سوال اٹھائیں، ادارے میں تحقیق کریں، ہم تو اس کے حق میں ہیں، مگر اپنے آپ کو آئین سے بڑھا کے بیان کرنا اور اس طرح کے بیانات اور دھمکیاں دینا جو ہے وہ نہیں چلنے والی۔ مولانا فضل الرحمان یہ سن لو، تمہیں حساب دینا پڑے گا، اور تمہارے جو فرنٹ مین ہیں، تمہارے جو لوگ ہیں اور جو اور نکل رہے ہیں، ان کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کے لیے تمہاری دھمکی آمیز رویہ ہے، تمہارے یہ PDM کے ساتھ مل کے جلسیاں بلکہ اور یہ جلوس اور برسے کے بچوں کا استعمال اور اسلام کا استعمال بے نقاب ہو چکا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو بے نقاب بھی کریں گے، اور ساتھ میں بتا دوں آپ کو کہ ہماری قانونی ماہرین بیٹھے ہیں، ہم عدالت میں بھی بہت سی چیزوں میں جانے لگے ہیں قریب، انشاءاللہ ادھر بھی اس کے خلاف ہم کیس لڑیں گے اور پوری قوم کو بتائیں گے کہ یہ جو PDM ہے، یہ جو پارٹیاں ہیں، یہ جو نام نہاد جو لیڈر بنے ہوئے تھے اب تک حکومتیں کر رہے تھے، انہوں نے اصل میں کیا کیا اور قوم کو کیا دکھایا۔ شکریہ جی مراد صحیح صاحب، اور آپ دونوں سے میرا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کھربوں روپے کی جائیداد، میرا اپنا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، سردار صاحب جانتے ہیں، آپ نے جو اربوں خربوں کی جائیداد بتائی، میرے اپنے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان اداروں کے خلاف جو انسداد کرپشن کے ادارے ہیں ان کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی خاموشی اور انہوں نے آنکھ بند کے رکھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کنکریٹ ریفرنس کب بنایا جائے گا؟ اور آج مولانا صاحب نے ساسو دوارا پشتون وزرا دی لورا لائی کے مولانا صاحب پشتوں کے خبر کرے دا ٹول پختونانو کے راجہ اسلام آباد کا تاسو پشتوں کے ساتھ پیغام میں دیکھیں دو چیزیں، ایک تو آپ نے کہا کہ پشتوں میں کیا پیغام دیں گے۔ ہماری بدقسمتی یہ کل میں سینٹ میں بھی کہا تھا کہ جب ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے، ان کی کیسز سامنے آتے ہیں اور ان کی چوری پکڑی جاتی ہے، ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو یہاں پہ کوئی سندھی، کوئی بلوچی، کوئی پنجابی، کوئی پختون بن جاتا ہے، نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا۔ اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ یہ کارڈ استعمال نہ کریں، ان کی محرومیوں کے ازالے کی کوشش کریں اور بات کریں، ٹھیک؟ ابھی آپ نے کہا کہ ادارے، دیکھیں احتساب کی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، بحیثیت حکومت آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے، جو آپ کے سامنے تحقیقات آتی ہے، وہ آپ کو قوم کے سامنے رکھنا، اداروں کو بھیجنا، یہ آپ کا فرض ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ اب بالکل نیب نے ان سے سوال کیے ہیں، لیکن جب سے سوال ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کشمیر باغ جاتے ہیں، کبھی بلوچستان میں ہوتے ہیں، تو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور کسی سوال کا جواب نہیں۔ ایک ہی چیز کی ہے، مفاد کیا ہے ان کا؟ مفاد یہ کہ اگر آپ ایک حرام کہتے ہیں کہ خاتون کو حکمرانی حرام ہے، ہم نے نہیں کہا، اس نے کہا نا، لیکن ڈیزل کے پرمٹ پہ آپ فتوی دے رہے کہ حلال ہے، مطلب اس کی مجھے تو بحیثیت پاکستانی بلکہ بحیثیت مسلمان اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جو مفتی محمود صاحب کو جانتے ہیں ان کا واقعی دل دکھے گا کہ یہ کر کیا رہا ہے۔
تو آپ جب یہ کر سکتے ہیں, یہ جو کرپشن ہے, کرپشن کیا ہے؟ حرام ہے. ایک تو رشوت خوری کو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, دونوں تو جہنمی ہے, لیکن یہ تو اس لیول پہ حرام کر رہا ہے. تو اس کے اوپر لوگ کیا کہیں گے جب سوال پوچھے جاتے ہیں؟ باقی چھوڑے, یہاں پہ طارق جمیل صاحب اگر بات کرے تو ان کے خلاف بھی ناراض, اگر کوئی عمران خان کی فارن پالیسی کے اوپر بات کرے, اسلام کی خدمت کی بات کرے, بڑے بڑے عالم دین بات کرے کہ عمران خان نے جو اسلام کا پاکستان کا مقدمہ لڑا وہ بڑے بڑے علماء نے نہیں کیا تھا, جو عمران خان نے عالی سطح پہ اسلام کا پیغام لے کے گئے. لیکن جب لوگ تعریف کرتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ فتوے. ابھی شیرانی صاحب نے جنون سوال کیے تھے کہ ہم جماعت میں تھے, ہم جمہوریت اسلامی پاکستان کے ہیں. آپ فے شین قاف یہ چھوڑے, آپ یہ بتائیں کہ آپ سے سوال ہوتے ہیں آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ کس کس مقصد کے لیے آپ ان کی چوری اور ڈاکے بچانے کے لیے نکلے تھے؟ آپ کے خود جو کیسے جائے اس کا جواب دے. جواب دینا ان کا فرض ہے, ان کو جواب دینا ہوگا. یہ بھاگ نہیں سکتا جس طرح یمین گنڈاپور صاحب نے کہا, اس کو جواب دینا ہوگا. یہ کیا چیز ہے کہ آپ کی کرپشن کی کیسے سامنے آئے؟ آپ انصاف کی اداروں کو, احتساب کی اداروں کو, آپ پاکستان کی سیکیورٹی کی اداروں کو, ان کے خلاف آپ زہر اگلے. یہ ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں. زرداری بھی تھا کہ نیب کی اتنی مجال, اس کا فرزند بھی تھا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے. آپ کو نواز شریف یاد ہوگا کہ اساسی آمدن سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا. پھر آپ کو ایک اور یاد ہوگا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں, اور ابھی کہتے ہیں چٹی کا دودھ یاد دلائیں گے. یہ بہت دیکھے ہیں, یہ آج آپ کے سامنے نہیں ہے کہ جلسہ کرنے گئے, جلسہ سے خود کرسیاں اٹھائی, گلی میں چلے گئے. عوام نے تو مسترد کر دیا. ابھی آپ کی انصاف کا احتساب کا تقاضا ہے کہ ان کو جواب دے رہے. اور جو پشتو میں آپ نے بات کی, بالکل میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں. ہم یہاں پہ وہ چاہے پشتو میں بات کرے, اردو میں بات کرے, جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہی رنگ اختیار کرتے ہیں. آپ نے اردو زبان والوں کے خلاف, لاہوریوں کے خلاف, پختونوں کے خلاف باڑ اکاڑ پھینک دیں گے, بلوچستان کے خلاف, یہ تمام بیانات آپ نے اس پلیٹ فارم سے سنے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہے. سر یہ بتائیے گا, اتنی ڈیٹیل انویسٹیگیشن آپ نے کی, اور یہ جو فرنٹ پین آپ نکال رہے ہیں, کیا ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ ان تمام شواہد کے ساتھ نیب کو درخواست دیں گے, چیئرمین نیب کو, کہ ان شواہد پر بھی وہ گفتگو کریں؟ اور دوسرا علی امین صاحب نے کہا کہ ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے, کون سی عدالتوں میں جائیں گے اس کی بھی ذرا ایلیبریٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں ایک چیز, علی امین گنڈاپور صاحب نے پہلی بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ نیب نے جو ان سے سوال پوچھے ہیں اس میں بھی ان تمام جائیدادوں کی تفصیلات ہے. کچھ وہاں پہ پیش ہوئے ہیں جو اس کے خاص فرنٹ مین ہیں, مطلب رؤوف ماما, ایسے لوگ ہیں, وہ بھی اس کی طرح بھاگ رہے ہیں, پیش نہیں ہو رہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ثبوت ہے, اور نیب بھی بالکل تحقیقات کر رہی ہے. لیکن فرنٹ مین بھی اگر سامنے آ رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے حکومت کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, انفارمیشن ملی. ہم بھی اس کے اوپر اگر آج یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو ہم اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بہت سارے پہلے جو چیزیں تھی اب کہانی کربوں میں پہنچ گئی ہے, تو اس کی بالکل تحقیقات کے ساتھ ساتھ ان کو جواب بھی دینا چاہیے. اور میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ وہ سوال کرے. عجیب تماشا بنا ہوا ہے کہ جس کا بھی کیس بنے وہ سڑک پہ نکل آئے گا. آپ ایک کام کر لینا, پھر اس کے بعد انڈے چور, مرغی چور, بھینس چور, یہ تمام ایک کام کر لیں, ان کے پاس بھی کیمرے لے کے جائے, ان سے بھی کہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کے بعد آپ کا عمل کیا ہے, ان سے سوال کریں نا. آپ ان سے پوچھیں کہ اس کے بعد اسلام آباد جا رہے کہ پنڈی جا رہے ہیں, سوال کریں. آپ قاتلوں سے سوال کریں. مطلب یہ کہاں پہ جمہوریت ہے, یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ آپ ان سے آپ بھی سوال کریں, کیونکہ آزاد میڈیا اور آپ کے ساتھ اس کے جانبدار قیادت یہ مل کر ہی اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑا چور جو ہے وہ روزانہ وکٹری کا نشان بھی بنائے اور باہر جائے. یہ دنیا میں کہاں پہ ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ اساسی آمدن سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا؟ پرسوں ایک ٹی وی میں ایک سوال یہ کر رہا تھا کہ 24 کروڑ کی خواجہ آصف کی کرپشن ہے, یہ اتنی زیادہ تو نہیں ہے. مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں یار, خود سوچے. سر عدالت والا جی, اس میں یہ جتنی بھی ہے, پہلے بھی ہم نے یہ بحیثیت پاکستانی جو ہے میں نے پہلے بھی یہ نام دیے ان کو. ابھی یہ جو نئی چیزیں آئی ہیں انشاءاللہ یہ بھی ہم بھیجیں گے اداروں کو تاکہ ادارے لوگوں سے تحقیق کریں. باقی میرے 4 سوال تھے جو میں نے کیے تھے, جو کہ جس کا تعلق تھا مولانا کی ان چیزوں کے ساتھ کہ جو اس نے شیعہ سنی فسادات جو پاکستان میں ہوئے اس کو فنڈنگ ہوئی, اس کا جواب اسے نہیں دیا. میرے پاس ثبوت موجود ہے, میں عدالت میں لے کے جاؤں گا. اسی طرح 3-4 اور سوال تھے میرے جن کا جواب نہیں آیا کہ جب اس نے کشمیر کا جب پوری دنیا میں انٹرنیشنلائز ہو گئی تھی تو اس نے اسی ٹائم کے اوپر جو دھرنا دیا, اور اس کے بعد اس دھرنے کے دوران دھرنا تھا دھاندلی کے خلاف, لیکن یہ ملاقاتیں کر رہا تھا بیرونی قوتوں کے ساتھ اور رابطے کیے اس نے. تو وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم لے کے جائیں گے ثبوتوں کے ساتھ. ہماری جو قانونی ماہرین ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, بہت جلد انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا سامنے. سر آپ کے پاس بڑے ڈیٹیلز شواہد موجود ہیں, لیکن نیب جو ہے عدالتوں میں کیسز کو
اپوزیشن کے خلاف جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ان کو پروف کرنے میں بڑا ہی ایک تو سلو ہے اور دوسرا وہ پروف کر بھی نہیں پاتے. اپوزیشن ہر کسی کے بعد یہی سوال کرتی نظر آتی ہے کہ ہمارے خلاف مقدمہ کیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہم مولانا کا مقدمہ بھی ایک طویل ٹرائل دیکھ رہے ہیں, ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہے؟ دیکھیے فضل الرحمان اس وقت پیش کیوں نہیں ہو رہا, جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کیا آپ نے ان کے منہ سے یہ سنا کہ تمام چیزیں غلط ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ کرپشن احتساب یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. کیا نواز شریف کا آپ نے بتا دیا, اس کو عدالت نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین آنریبل ججز نے یہ نہیں کہا کہ صادق اور امین نہیں ہے, مطلب سچا نہیں ہے, امین نہیں ہے, امانتدار نہیں ہے, جھوٹا ہے, کرپٹ ہے. کیا وہ آج اشتہاری نہیں ہے؟ کیا اس کے تمام کیسز جو تھے آپ کے سامنے آج بھی یاد نہیں ہے کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع, پھر قطری خط, پھر کیلیبری فونٹ, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے نہیں ہیں؟ یہ ہو چکا ہے, تماشا بنا ہوا ہے. یہی روز کہتے ہیں کیا جو خواجہ آصف کا کیس سامنے آیا اس کے بعد پہلے اقامہ تھا, ہم نے پہلے اقامے کا سوال پوچھا, احسن اقبال کا اقامہ تھا, نواز شریف کا اقامہ تھا. اقامہ کس پرپس کے لیے استعمال ہوا؟ کیا جو کل آپ نے تمام چیزیں ٹی وی چینل پہ دیکھی کہ خواجہ آصف اقامے کا مطلب ہے کہ باہر آپ منی لانڈرنگ کر لیں, منی لانڈرنگ کے بعد اکاؤنٹس بنا دیں, اکاؤنٹس آپ اس کو چھپا لیں, پھر آپ کی جو کرپشن کی داستان شروع ہو جاتی ہے جس طرح تھا. وہ تمام کیسز سامنے آ گئے, طریقہ وادات سب کا ایک ہے. کیا یہ جو سرداری کا کیس ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت نے شروع کیا تھا؟ کیا یہ خواجہ چودھری نثار آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایان علی اور بلاول کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح لانچے بھر بھر کے پاکستان سے پیسہ باہر بھیجا گیا. یہ ہمارے بیانات تو نہیں ہے. کیا پاناما عمران خان نے بریک کیا تھا؟ پاناما لیکس عمران خان کی طرف سے, حکومت کی طرف سے آیا تھا. کیا دنیا کے اندر اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہوئی؟ کیا یہ تمام چیزیں سامنے نہیں آئی؟ ایک عجیب تماشا ہے, چوری کی, ڈاکہ ڈالا, اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. تو اب اس کا کیا کریں گے؟ جی میرے 2 سوال ہیں آپ دونوں سے. پہلا سوال, مراد صاحب آپ نے کل بھی یہ کہا تھا فلور آف دی ہاؤس سینٹ میں, چیئرمین سینٹ جو ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن کا ایک اس وقت استحقاق کی تحریک کو قرارداد ہے جس کو لے کے وہ چیئرمین سینٹ نے ان کو یقین دیا کہ بھائی مراد صاحب کہ یہ معاملہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے حل کرے گی. کیا یہ ڈیل نہیں ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو ڈیٹیل اس وقت بتائی گئی ہے, پہلے بھی آپ بتاتے ہیں مدرسے کے بچوں کو یوز کر رہے ہیں, ڈنڈا بردار فورس بھی ان کے پاس, کیا گورنمنٹ ایکشن نہیں لے گی, گرفتار نہیں کرے گی؟ دیکھیں ایک چیز آپ نے سینٹ کا کہا, سینٹ میں کل آپ نے پوری گفتگو سنی ہوگی, میں نے گزارش کی, میں نے سینٹ چیئرمین کو کہا کہ میں نے آپ کو خط لکھا ہے کہ EU ڈسانفو لیب کی جو رپورٹ آئی ہے وہ پاکستان کے لیے اہم ہے, کسی کے کرپشن کے کیسز کو سینٹ کے ایجنڈے پہ لانا نہیں. میں گزارش ہی کر سکتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے کیسز کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں لائے, کہ قومی اسمبلی میں تحریری NRO مانگے اور سینٹ میں کہے کہ آپس میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بھائی نہیں, یہ ایوان اس چیز کے لیے نہیں ہے. حکومتی موقف آپ نے سن لیا. آپ نے کہا کہ مدرسے کے بچوں کو, علی امین گنڈاپور صاحب نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی کہ 70 مدرسوں کے بچوں کو میرے خیال سے اب بنو جو ہے وہاں پہ بنو جلسے کے لیے بچوں کو نکالنے کی کوشش ہوئی, بہاولپور میں 3 مدرسے کے بچوں کو نکالنے کی کوشش ہوئی. یہ غلط ہے. آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں, میں سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جائیداد ہے تو سوال کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ کیوں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگلا لائے عمل کیا ہے؟ بھائی چوری کی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, لائے عمل تو وہ بنائے گا, اس نے تو شور مچانا ہے. آپ سوال پوچھتے کہ مدرسے کے بچوں کو نکالے تو کیا مدرسوں کو بچوں کو نکالنا اچھا ہے, جائز ہے؟ کیا چوروں کو اس قسم کی کوریج دینا ٹھیک ہے؟ کیا بچوں کو نکال کے بھی ان کو آپ کیمرے زوم کر کے زبردستی دکھانے کی کوشش ہوتی ہے, کیا وہ جائز ہے؟ خود سوچے, خود فیصلہ کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میڈیا تو کا کام ہے, میڈیا تو آپ کو بھی دکھا رہی ہے, ہمیں بھی دکھا رہی ہے, باقی کو بھی دکھا رہی ہے, لیکن کم از کم ہم نے اپنے اخلاقیات کے معیار کو بلند کرنا ہے. ہم نے یہ سوال پوچھنے ہیں جو پاکستان کے مفاد کے ہو. مراد صاحب, یہ پہلی حکومت ہے جو کلیم کرتی ہے کہ تمام ادارے اس کے ساتھ ہم ایک پیج پہ جی, لیکن آپ تمام وزارات کی آئے روز بلکہ آئے ہر 2 گھنٹے بعد پریس کانفرنس بھی بتاتی ہے کہ آپ شاید بہت مجبور ہیں کہ ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر پاتے. کون سے احتساب؟ ہم نیب آپ نہیں کر پاتے ابھی بھی نہیں. اور کیا سوال پوچھے؟ نیب تو کیا 1 مہینہ پہلے بھی گنڈاپور صاحب نے یہ تفصیلات دی. کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جتنا وہ ریکارڈ آپ کے پاس آیا ہے اس کی کاپیز تمام کو فراہم کر دیا تاکہ سوال کرنے میں ساری دی ہے, ساری کاپیز دی ہے. اس میں آپ کو پہلے بھی دی گئی تھی یہ والی,
اور اب دوبارہ پچھلی والی بھی دے رہے ہیں اور نئی والی بھی دے رہے ہیں, آپ کو بھی دے رہے ہیں, اور ایک پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے میں پہلے نیب کو بھیج چکا ہوں اور دوبارہ یہ نئی والی بھی بھیج رہا ہوں. راشد صاحب, ان کا اینڈ کب ہوگا؟ کیونکہ عام جو پاکستانی جو نے آپ کو ووٹ دیا بھی ہے جو نہیں بھی دیا, وہ آپ کے منہ سے اس پاکستان میں خوشحالی جیسا لفظ سننا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک چیز آپ کو یاد ہوگا, تو فضل الرحمان کا آپ نے سوال کیا, علی امین گنڈاپور صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی, تمام حقائق کے سامنے رکھے. نیب نے کیا ان سے سوال نامہ نہیں بھیجا؟ کیا نیب کی تحقیقات کا آغاز نہیں ہوا؟ کیا ان کے فرنٹ مینوں سے ہم سے پہلے کیا ان کے فرنٹ مینوں کو بلایا نہیں گیا؟ کیا چند پیش اور رؤوف ماما جیسے لوگ پیش نہیں ہوئے؟ لیکن بات تو اس کے اوپر ہو ہی نہیں رہی ہے. بات تو یہ ہو رہی روزانہ کہ آ رہے جا رہے, آ رہا ہوں جا رہا ہوں, یہی کہانی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ قوم خوشحالی دیکھنا چاہتی ہے. میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو نواز شریف اس وقت بھاگنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بگوڑا. تو جو بگوڑا ہے اس وقت وہ کیا سرٹیفائیڈ اشتہاری نہیں ہے؟ آپ کو وہ دن یاد ہے کہ روزانہ یہاں پہ 18 20 گھنٹے کی کوریج ہو رہی تھی کہ پلیٹلیٹس اوپر گئے نیچے گئے, کل تک نہیں گیا تو مرنے جا رہا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ تماشا یاد نہیں ہے؟ اس کے بعد سوال پوچھے سوال اکٹھے سوال پوچھے, آپ سب بھی ساتھ دیں. ہم حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت نے ان کی معاشی صورتحال جو تھی اس کو ٹھیک کر دیا, حکومت نے بڑے اقدامات بھی کر دیے, اور حکومت یہ تمام ثبوت چیزیں سامنے لا سکتے ہم نے لے کے آئے. تھینک یو جی. سر